السلام علیکم ویورز، میں ہوں جاوید اقبال قریشی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیاسی ٹاک شوز بناتے ہیں یا دین کے معاملات کے بارے میں بھی تھوڑی بہت جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم نے دعوت دی ہے جناب محترم شبیر احمد صاحب کو۔ ہماری ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ پر جناب محترم شبیر احمد صاحب نے ہمیں عنایت بخشی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج ان سے بہت ہی سخت اور تلخ سوالات سے شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ان کی آراء کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، تو آج آپ پھر تو تیار ہیں ایک مرتبہ پھر؟ بالکل تیار۔ چلیں ہم آغاز کرتے ہیں سیاسی سوالات سے۔ سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کریں گے، کیا جمہوریت وہی جمہوریت ہے جو پاکستان میں اس وقت ہے، رائج ہے، یا جمہوری کوئی نظام نہیں ہے؟ پہلے نمبر تو ہے جو جمہوریت کا کسی کو پتہ نہیں جمہوریت ہے کیا، جمہوریت ہے کیا؟ کسی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے، جی۔ نہ عمران خان میں، نہ نون لیگ، کسی جماعت میں سوائے جماعت اسلامی کے کسی میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ ان کے خاندانی پارٹیاں ہیں، جی، جمہوریت نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ بادشاہت کا نظام ہے یا کوئی جمہوری بادشاہ کا نظام نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے بادشاہ نہیں ہے، مگر پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن بادشاہت ہی ہے نا، ظاہر ہے ایک پارٹی کا سربراہ جو ہے اسی مسلم لیگ نون ہے تو نواز شریف کے نام پر ہے، جی بالکل، کاف ہے تو کاف لیگ کے نام پر ہے، یا کیونکہ جب وہ ختم ہوتے ہیں، جب وہ اپنی سیاسی ٹنیور ختم کرتے ہیں تو ان کا بیٹا ان کی جگہ پر آ جاتا ہے، تو یہ بادشاہت نظام میں ہی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بادشاہ نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ یعنی کہ جمہوریت میں بادشاہت ہے؟ نہیں، تو بادشاہت ہی ہے نا یہ؟ نہیں ہے، نہیں، جتنی جو بات ہے وہ ہے۔ جمہوریت پاکستان میں کسی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی میں۔ ان کا الیکشن ہوتا ہے جو 2 سال بعد، 5 سال بعد، 4 سال بعد ان کا الیکشن ہوتا ہے، جو بھی صدر بڑھے۔ یہ سراج الحق صاحب ہے، ان کے منجی بھی کا نہیں ہے، منجی بھی کا نہیں ہے، تو پڑے ہوئے الیکشن جیت کے اپنی پارٹی میں الیکشن جیتی ہے۔ تو کیا ان کا یہ نعرہ درست ہے یا غلط ہے، ووٹ کو عزت دو، یا ووٹ کو عزت تب دی جائے اگر واقعی جمہوریت ہو؟ ووٹ کی عزت ہے کیا، مجھے بتا پہلے، ووٹ کی عزت کیا ہے؟ یا وہی جانے جو تو پھر وہ کیا تھے، وہ پی ڈی ایم جو 11 جماعتیں ہیں، 11 پارٹیز جو یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو آخر اس کا کچھ تو مطلب وہ لیتے ہوں گے نا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم جمہوری جماعتیں ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا یہ جمہوریت ہے ہی نہیں، تو پھر ووٹ کو کیا عزت اور کیسی عزت؟ تو کیا یہ نعرہ بالکل درست ہے؟ نہیں، غلط ہے؟ بالکل غلط ہے۔ پہلے سے آپ نے پارٹی میں جمہوریت بناؤ، جمہوریت ہونی چاہیے اپنی ہر پارٹی میں، کسی پارٹی میں کوئی جمہوریت نہیں۔ بہت سی پارٹیز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت اس لیے نہیں پنپ رہی کیونکہ فوج اس میں مداخلت کرتی ہے۔ فوج جہاں لوگ عام عوام ووٹ ڈالتے ہیں، فوج وہاں سے ووٹ نہیں نکلنے دیتی، بلکہ عوام ووٹ ڈال کے چلی جاتی ہے، لیکن نکلتا نتیجہ وہی ہے جو فوج کی مرضی ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، میں خود پولو ایجنٹ ہوں، میں 3 دفعہ پولو ایجنٹ بیٹھا ہوں۔ جی۔ تو نہیں پتا تو کوئی ووٹ جلدی ڈال دے، میں 3 دفعہ پولو ایجنٹ بیٹھا ہوں، جی، سوال نہیں پیدا تو ہو سکتا میری مرضی کے بغیر کو پولو ایجنٹ ادھر جلدی ووٹ ڈال دے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ووٹ درست ڈالتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں ان کی مرضی کا۔ نہیں، کوئی بات میرے اجازت کے بغیر نتیجہ ہو ہی سکتا۔ یہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اتنے تھیلے نہیں دیکھنے میں کیا باتیں کرتے ہیں، میں کھڑا ہوں پولو ایجنٹ 3 دفعہ، میرا زال کشمیر کا ووٹ ہے، جی، ڈبل ووٹ ہے میرا، پاکستان کا اور زال کشمیر کا دونوں کا ووٹ ہے۔ جی، میں خود پولو ایجنٹ بیٹھا ہوں، جی، میری مرضی کے بغیر یا دوسری پارٹی کا پولو ایجنٹ بیٹھا ہے جی، اس کے بغیر نہیں ڈالتا ووٹ جلدی۔ تو نتیجے بالکل درست آئے ہیں؟ بالکل جو رزلٹ آیا درست ہے؟ ہاں، یہ بات ہے مار کوٹ کے مجھے بگا دیں، جی، سمجھائیے، پھر بھی میں نے دستخط کرنے ہیں۔ پولو جب ختم ہوگا، گنتی ہوگی، پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے ووٹ، میں دستخط ہوں گے، میں نے کھائی جگہ مجھے اسٹیٹ کے سامنے بھی دستخط کیے تھے۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے،
بالکل ٹھیک بات ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن تحریک انصاف بھی تو اسی بات پہ ہی روتی رہی اپنے پچھلے دور میں کہ ہمیں یہ تو جو بھی آئے گا روئے گا یار, جو بھی جیتے گا روئے گا, جو بھی ہوگا جو جیتے گا وہ خوش ہوگا, جو ہارے گا اور وہ روئے گا. یہ ہمارے ملک میں ایسا رواج ہی نہیں ہے کہ ہار کے میں مانوں میں ہار گیا ہوں, یہ نہیں ہے. پاکستانی ہے نا, یعنی کہ سیاسی برداشت نہیں ہے, نہیں دوسرے کی جیت کو تسلیم نہیں کرنا, نہیں, الزام لگانا ہے پولنگ ایجنٹس پہ, مجسٹریٹ پر, فلاں پر, سامنے مخالفین پر اور فوج پر, اینڈ پر یہ الزام تراشی بس. نظام تراشی. لیکن بعض حلقے ایسے کھلے بھی ہیں جن میں دھاندلی وغیرہ کچھ. دھاندلی نہیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ غلطیاں ہوئی ہیں. جی جان بوجھ کر دھاندلی نہیں کی, جان بوجھ کر دھاندلی ہو ہوتی ہے. آئے بیل بکس بدماشی کے ذریعے اٹھا کر لے گئے, ہو ہوتی ہیں, وہی منظور نہیں ہوتے. جی جب پولنگ یعنی جو بیٹھا ہے اس کے تحت ہوں گے جی تو پھر وہ ریکارڈ بنے گا, ویسے نہیں. اچھا, ایک اور سوال آپ سے کرتے ہیں, کیا پاک فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے, اور اگر کر رہی ہے تو کیا یہ کرنی چاہیے, اور اگر نہیں کر رہی تو پھر تو بات ہی ختم ہو رہی ہے, تو اس بارے میں وضاحت دیں. کون سی سیاست میں کر رہی ہے؟ جی پہلے تو آپ سیاستدان خود ٹھیک ہوں. جی سیاستدان خود ٹھیک ہوں. سیاستدان بلاتے ہیں جی کیا ہو, یہ ہوگی, غلطی ہوگی. ابھی بڑا پٹو صاحب نے بلایا باجوہ کو. جی باجوہ صاحب کو کیا انکوائری کریں, اعلان کریں انکوائری کا. ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, نال ساتھ ہی آ گیا کہ باجوہ صاحب نے انکوائری کرو. باجوہ صاحب نے انکوائری اعلان کر دی. کلر صاحب کور کمانڈر کراچی کو انکوائری کریں. لیکن وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے انڈر ہے فوج جو ہے, اگر ہم اس کو کسی مسئلے میں بلاتے ہیں تو آنا ان کی جو ڈیوٹی ہے, تو اس میں غلط کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے, آنا چاہیے. جی آنا چاہیے. تو پھر آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں فوج کو ہم خود بلاتے ہیں. بلاتے ہیں نا. جی پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک جو اپوزیشن ہوگی وہ ان کے ساتھ کوشش کرے گی, ان کے ساتھ مل کے حکومت کرائے. تو یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ فوج کو متنازع بنانے والی بات ہے؟ متنازع نہیں بناتی. متنازع کون سا بنانا ہے, حل کو اپنے مفاد ہے یار. متنازع کون بناتا ہے؟ متنازع ہی ہو گیا نا, جو بلاتا ہے اگر نتیجہ اس کے حق میں آ گیا تو مان لے گا, خلاف آیا تو کہے گا فوج تو نے. فوج کو چھوڑ, جو جج دیتا ہے کہ نواز شریف نے یہ غلطی, یہ اس کو سزا دی, وہ غلط ہو گیا, جی. اس کو ریلیف دیا تو ٹھیک ہو گیا. ہماری نیچر ہے یہ, نیچر. تو ہم جان بوجھ کے فوج کو, نیب کو, عدلیہ کو جان بوجھ کے متنازع بنا رہے ہیں. جی متنازع بناتے ہیں. آپ سیاسی جو پارٹیز ہیں اور ایک طرف فوج ہے, تو آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں دونوں؟ ہم یار جمہوریت سے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی جمہوریت سے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی سب اتنے بہت آگے چلے جاتے ہیں. ادھر بھی جمہوریت کر کے بعد وہ ہے گا, یورپ میں کرے بات ایسی. جمہوریت جائے گا اندر سیدھا, ادھر تو حل کر دیتے ہیں نا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جو فوج کو سرے عام گالیاں پڑ رہی ہیں, فوج کو سرے عام بلا رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں, ڈائریکٹلی خطاب کیے جا رہے ہیں. کون نہیں کہہ رہا, کوئی ایک آدمی نواز شریف کہہ رہا ہے, صرف کون کہہ رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نہیں, صاحب, مولانا فضل صاحب نہیں کہتے, مریم نواز شریف صاحب, نہیں کہتی. وہ گمار پوری نون لیگ اگر آپ دیکھیں, کوئی بھی کسی دو بیٹی اور باپ, جی بیٹی ذاتی دشمنی اس میں آتی ہے, ذاتی دشمنی. کیا ذاتی دشمنی؟ ان کو وزیر اعظم نے بنایا یہ دشمنی. جی یہ دشمنی. تو تو یہ بادشاہت کا ہی نظام ہوا ہے نا, باپ کے بعد بیٹا. وہ بادشاہ جو ہوتے ہیں محمد بن عبداللہ بن, وہ بیٹے کے بعد پھر بیٹا پھر بیٹا, تو یہ بادشاہت ہی چاہتے ہیں نا وہ. نہیں, یہ بات نہیں. جی ان کو نہیں بنایا. جی بادشاہ ہوگا کوئی اور چیز, یہ نہیں ہے بادشاہ. مگر نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا. مریم صاحبہ, ان دونوں ماں باپ بیٹی جو ہے مخالفت کرتی ہیں. بھائی کون پکڑ رہا ہے مخالفت؟ محمود خان اچکزئی صاحب سرے عام للکار رہے ہیں, آزاد ریاستوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ کون لڑکا تو نہیں. چلے میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھاؤں گا. نہیں, ویڈیو چھوڑو, مجھے پتہ ہے. جی مولانا صاحب سے ہوا ہے, وہ زبان سے غلط ایک نہیں, چلے ان کی ہم کہتے ہیں روانگی تقریر میں نکل گیا, ان کو معافی مانگ لی.
لیکن محمود خان اچکزئی کب معافی مانگی ہے؟ محمود اے خان این پی والوں نے کب مانگی ہے؟ ایم کیو ایم والے سر عام للکارتے تھے پاک فوج کو. تو کیا یہ پاک فوج کی اپنی غلطی ہے جو ان کی اتنی کھلی اجازت دی ہوئی ہے؟ کیا پاک فوج کو ان کو روکنا نہیں یار چاہیے؟ پہلے مجھے بات سن. جی وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم والے سن 1957 ہم بھی مہاجر ہیں, جی کشمیر کے مہاجر ہیں وہاں, جی. ان کو مہاجر کیوں کہتے ہیں بتا مجھے. وہ خود اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. نہیں تم ادھر کراچی میں, میں کراچی میں رہا ہوں. جی سب جو ہے چھوٹے لیول پہ ایم کیو ایم, کیونکہ بات ہی تو ان کی ادھر زیادہ کراچی میں. جو ہوگا تھانہ دار وہ آئے گا سندھ سے, وہ آئے گا سندھ سے. ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, بہت ساری زیادتی ہوئی. جب انہوں نے زیادتی سہ کے پھر وہ خود کرنا اللہ پہ زیادتی. لیکن استاد شبیر صاحب دیکھیں 1947 میں ہمارے آباء و اجداد بھی انڈیا سے ہی آئے ہیں, لیکن ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارے آباء و اجداد مہاجر ہو. لیکن یہ کیسی بات ہے, کہتے ہیں یہ کیا آج بھی وہ مہاجر ہیں؟ یہ عجیب بات ہے ان کی. کہتے ہیں ہم بھی مہاجر کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم پاکستانی, آج کبھی آج تک یہ تانا ہم نے غصہ نہیں کیا اس بات پہ جی کوئی ہمیں مہاجر ہے. ہم پاکستانی ہیں یار, کو پاکستان تیسری چوتھی نسل ہماری جا رہی ہے, دادا پڑدادا اور ہم پوتے. تو یہ آج بھی ہم مہاجر ہیں, یہ عجیب بات ہے. یہی کہتے ہیں. اسی طرح ان کو سمجھنا چاہیے کراچی والوں کو, ایم کیو ایم والوں کو, بھائی کب پاکستانی بنو گے؟ کب ایک چائے کا کپ پی کے ابھی نندن پاکستان کی تعریفیں کر کے گیا ہے, اور ہمارے سیاستدان وزرائے اعظم پورا پاکستان کھا کے پاکستان کے خلاف ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کھاتے سیاستدان ہیں پیسے, سیاستدان. جی ہماری جو قوم ہے نا کھا گئے پیسے. یہ پھر بھی جب آئے گا کیپٹن نواز شریف کو پھر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو پھر رہے ہیں, اس عوام کو کوئی پتہ نہیں. لیکن یہ بھی بات کہتے ہیں کہ فوجی صاحب کو لے کے آتی ہے. ماضی میں کون کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا فوج میں لے کے آتی ہے. نہیں, ایسا نہیں, نہیں فوج کو لے کے آتی ہے, خود ہی آتے ہیں یہ. خود تو آتے ہیں, جیت کے آتے ہیں, فوج نہیں لے کے آتی. جس کو ہاں فوج ان کا پیچھا کرتی ہے, تیار کرتی ہے, سمجھ آئی, لے کے خود ہی آتے ہیں. تو کیا اس دفعہ نواز شریف صاحب نہیں جیتنے والے تھے؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے فوج نے. نہیں نواز شریف جیت سکتا تھا, عمران جیتنا تھا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ماضی میں یہی عمران صاحب فوج کو برا کہتے رہے ہیں, ان کی تقاریریں ہیں, کوئی نہیں کہتا تجھے کہتے جو ہیں. بھی نہیں جو بھی ہوگا اپوزیشن میں وہ یہی باتیں کرتا ہے, کچھ نہیں, خود جیت کے آیا عمران خان. کیا پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے جو بالکل. جانیں دے رہی ہیں آج بھی؟ بالکل کھڑی ہے, بالکل کھڑی ہے. تو کیا آپ یہ آج بتانا چاہیں گے کہ ویڈیو کے توسط سے کہ پاک فوج ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ کو بالکل پریشان نہیں؟ انشاءاللہ پیچھے کھڑے ہیں. کیا دشمن کے منصوبے ناکام ہو گئے جو پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے؟ انشاءاللہ پاک فوج جانے دے رہی ہے. جی ہاں. کیا سیاستدان بھی جانے دیتے ہیں؟ توبہ, کون سا سیاستدان جانے, کس سیاستدان نے جانے دی ہے؟ سب باتیں ہی ہیں, بس ہم بات یہ کریں گے, ہم پہلی لاٹھی کھا کے ہم جان دیں گے. نہیں یار, کون بات تک بناتے ہیں, کون کرتا ہے؟ فوج لڑتی ہے بیچاری, سلاب آئے فوج. جی سیاستدان کیا کام کرتا ہے؟ صرف کرسی پہ بیٹھ کے صرف لڑکی سیاح کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ان کے بچے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس کا بچہ پاکستان میں ہے؟ مدد تب ہے یہ عمران خان حکومت بنانا چاہیے, سب سیاستدان کے بچے پاکستان میں پڑھے, سب. لاج صاحب کا پاکستان میں ہو, افغانستان میں جا کے وہاں اترا تھا افغانستان میں, تو ایک آدمی کو انہوں نے بولا کہ بیمار ہو گیا ہوں, وہ لے کے بعد یہاں سے 10 گھنٹے ان کو یہ لے جو. جب انہیں لاش شاہی کروا کے سارا کوئی پانی کی بوتلیں تھی وہ نلکے سے باہر کے دی. انہوں نے میں نہیں, یہ کون سا تھی کہ مجھے بہت چاہیے وہ. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانے دینا یہ فوج کی ڈیوٹی ہے, وہ تنخواہیں نہیں لیتے. کیا یہ بات درست ہے کہ یہ 100% غلط ہے؟ کیا کس کی دیتے ہیں جانے؟ جی تنخواہ بھی لیتے ہیں. جی. تو یہ کیا کرتے ہیں سیاستدان؟ یہ ان سے 100 گنا زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں. ایک تو کیا فوجی اگر کرتے ہیں 20-40 ہزار لے رہا تو یہی سیاستدان اربوں خربوں کھا بھی رہے ہیں اور تنخواہ بھی لے رہے ہیں. تو کیا ان کو بھی جانے نہیں دینے چاہیے؟ توبہ, یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں یار, یہ لوگ دھڑا کرتے ہیں پاکستان میں تو دھندا. کیا ان کو اپنی زبانیں نہیں کنٹرول کرنی چاہیے پھر فوج کے خلاف بولتے ہوئے, اداروں کے خلاف؟ کرنے چاہیے. تو پھر یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں پاکستان. ان کو اللہ سمجھائے گا,
تم آ کے کیا کر سکتے ہیں یار؟ کیا یہ آپ یہ فوج کی اور ISI اداروں کی کمزوری سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں، کنٹرول کوئی نہیں کر کمزوری نہیں ہے۔ تو پھر ان کو کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ انہوں نے دنیا کو کنٹرول کیا ہے، تو ان کو کیوں کھلا کوئی چھوڑا کھلا ہوا؟ نہیں چھوڑا۔ جی، نہیں، وقت وقت آئے گا۔ وقت نہیں، وہ وقت پہ حاصل ڈالتے ہیں، وقت پہ۔ یہ تو بیوقوفی ہے، ویسے بات کرو، وہ وقت پر آ کے آ ڈالیں گے۔ وہ وقت آ جائے گا ہماری زندگی میں، ہے کبھی ہم ان کا انجام دیکھیں گے، کن کا؟ ان کرپٹ سیاستدانوں کا۔ یار اور اس کی کیا دیکھنا، دونوں اندر ہے۔ کبھی سوچا تھا دنیا کسی سے پوچھ لو، کبھی سوچا تھا نواز شریف اور بینظیر دونوں اندر جائیں؟ لیکن ہم اس سے زیادہ کوئی انجام کوئی توقع رکھتے ہیں؟ نہیں، یہی بہت ہے ان کے لیے، یہی بہت ہے ان کے لیے، یہی بہت ہے کہ دونوں اندر جائیں۔ یہ عمران خان کا کام ہے، دوسرا آدمی کو نہیں کر سکتا، چلے ہم تھوڑا چینج جس کو جو ہے کس چیز کا لالچ نہیں، نہ اس نے پیسہ کمانا ہے، نہ اس نے پیسہ بنانا ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ اس کی کوئی فیکٹری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا جلسوں سے دھرنوں سے حکومت گر جائے گی؟ نہیں، کون سی گرتی؟ نہیں گرتی، کوئی بھی نہیں گرے گی، نہیں، کبھی نہیں گرے گی، نہیں نہیں، کبھی لانگ مارچ پہ استعفا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جمہوریت چلے گی، نام کی جمہوریت ہے نام کی، مگر چلنی چاہیے، جو بھی ہے چلے، چلے۔ جمہوریت ہے یا جو بھی ہے۔ 5 سال پورا کرے نا، جی، پھر عوام کے پاس جاؤ، اگر کام کیا ہو اس کو ووٹ ملے گا، نہیں کیا ان کو ہٹا دو، ختم کر دو، دوسرے کو ووٹ دے دو، چھوٹی سی بات۔ لیکن عوام کی بھی سمجھ نہیں نہ آ رہی، کبھی کہتے ہیں ہم ادھر ہی ٹھیک تھے، 1 سال بعد عمران خان سے بھی تنگ، 2 سال بعد نواز شریف سے تنگ۔ مجھے بہت ایک مثال یاد آتی ہے، میں کال نہیں سکتا ادھر، اور مثال میں دوں عوام کی میں مثال دے سکتا ہوں۔ دیں کوئی مسئلہ۔ ایک تھا بادشاہ، جی اس کی خواہش تھی کہ میری عوام آئے، جی مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں۔ جی اس نے بولا، وزیر دوسرے نے 50 اور 50 لیٹر، جی عوام آئے، 50 روپے دے، 50 لیٹر کھائے، سودا سلب خریدے، جائے۔ آ گئی وہاں، اس کے بعد وہاں آ گئی، بادشاہ بڑا ہوا، ہاں بھائی کیا بات ہے، کیا چیز آپ مانگنے چاہتے ہو؟ بادشاہ خوش ہوا کہ آج یہ مانگیں گے اپنے حق میں۔ آج یہ مانگیں گے، آج آ گیا وہاں۔ جی۔ وہ وزیر وزار سب خوش ہوئے کہ بادشاہ نے بہت لگا، اس کی خواہش تھی میں ان کو دوں۔ جی عوام کہتی ہے بادشاہ صاحب آپ کا جو کچھ بھی ہے نا ہمیں منظور ہے، جی آپ ایسے کریں، جی جو لطر مارنے والے آدمی ہے نا وہ تھوڑے سے زیادہ کریں، جی ہمارے سے 50 لطر مارنے کے 5 منٹ آ جاتے ہیں، لطر مارنے میں زیادہ بندہ کریں، 2 منٹ میں لطر کھائیں جائیں۔ یعنی کہ عوام نے پھر کچھ نہیں مانگا، وہاں لطر جلدی مارے یا بجائے۔ جلدی لطر ماریں، جی لطر کام نہ کریں، جی لطر مارنے والے آدمی زیادہ رکھیں۔ تو یہ ہم لطر، یہ عوام ہے ہماری، یہ عوام ہے۔ یہ عوام ہے، عوام کی حالت ہے۔ اب عوام کی حالت ہوئی ہے، انشاءاللہ کو آئے گا ان کو جگائے گا، ٹھیک ہو جائے گی عوام۔ تو عوام 2 سال سے زیادہ کسی کو برداشت کیوں نہیں کرتی؟ 2.5 سال بعد نواز شریف سے تنگ، کچھ بھی نہیں، 2 سال بعد عمران سے تنگ، کچھ بھی نہیں۔ 1 سال بعد زرداری سے تنگ۔ اچھا چلے، پچھلے انٹرویو میں بہت سے بھائیوں نے پسند کیا، فیڈ بیک بھی آیا، لیکن کچھ بھائیوں نے اعتراض یہ بھی کیا، جیسا کہ ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کیا عمران خان کی حکومت اچھی جا رہی ہے، تو آپ نے کہا تھا اس کی نیت اچھی ہے، جی یہ انشاءاللہ اس سے پہلے کسی نے مدینہ کی ریاست بنانے کی نیت بھی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ خالی نیت سے تو کام نہیں نہ بنتا، کوئی عمل سے زندگی بنتی ہے۔ لیکن 2.5 سال نیت میں، کتابوں میں بھی بہت سی اچھی باتیں لکھی ہیں، دیواروں پہ بھی لکھی ہیں، لیکن جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر فائدہ کیا؟ خالی نیت اچھی تو ساری اچھی نیتیں، منشور کی کتابیں اچھی لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے غلط منشور دیا بھی، اب سب سیاستدانوں کے 2.5 سال میں کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہوگا، لیکن وہ تو 90 دن میں کہتا تھا میں، پر مدینہ کی ریاست کا کتنے دیر میں بنی تھی؟ 1 گھنٹے میں بن جاتی۔ نہیں بنی تھی، یہی تو مدینہ کی ریاست 1 گھنٹے میں نہیں بنی۔ اب میرے بھائی وہ پہلی بنیاد تھی، لیکن اب تو ہم صرف ایک آرڈر ہے اسلامی قانون نافذ کرنا، وہ ان کا یہ ان کا پہلے آرڈر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے سخت آرڈر تھا، 1 دن میں نہیں بنی، ٹائم لگتا ہے۔ لیکن آپ اس کو تو نہ ملائیں ان سے، یہ نہیں یار ٹائم لگتا ہے، ٹائم تو لگے گا، کتنا ٹائم کوئی کیا پتہ نہیں، ٹائم لگے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ انتظار تو کریں نا، پھر تو باتوں کا ہی حلوہ ہم کھائیں گے۔ پہلے
ان کو دو پارٹیوں کو کتنے سال برداشت کیا ہے؟ دیکھیں اگر مجھے وزیر اعظم بنائے نا تو میں عمران صاحب سے بھی اچھی منشور دوں گا، اچھی نیت کروں گا، تو اس کا یہ مطلب ہے نہیں، کوئی کام بھی تو کرے نا جی۔ صرف تم مال بنائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ صرف مال بنائے، یہ مال بنانے والا نہیں ہے وزیر اعظم، جی یہ مال ملک ڈبونے والا ہے، نہیں، مال نہیں بنائے گا نہیں، لیکن ملک ڈبونے والا نہیں، ملک اٹھائے گا۔ اس سے دنیا کانپ رہی ہے، جی سمجھے؟ جی سب سے سخت بیان آیا فرانس کے بارے میں اس کا، جی طیب الرحمان کا اور اس کا عمران خان کا، سمجھے جی؟ لیکن عملی کام نہیں ہے نا، کوئی زبانی کلامی یہ ہے، میری بات سنو، زبانی کلامی کیا فائدہ، زبانی کلامی کچھ نہیں نہ مل، یہ آکسفورڈ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل کریں گے تو کچھ بنے گا۔ بنے گا نا، بنے گا۔ ان کو 2 سال میں کیا سختی ہوگی کہ ان کو کہ چھوڑ جائے یا حکومت ختم کرو؟ کیوں؟ عوام نے لایا نا، عوام لائی ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے، جی ظالمانہ سوال، جی تلخ سوال، جی، آپ کیا جمہوریت کے حق میں ہیں نام کی یا مارشل لا کے حق میں ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ جمہوریت کے جمہوریت، لیکن جمہوریت تو خود کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں۔ ہو گئی ہے، جس طرح کے ہے، یہ 5 سال بعد ٹیکہ چلا ہے، 5 سال بعد جو بھی جس طرح کی جمہوریت ہو، 5 سال چلے، لیکن اگر 4 سال کر دو، لیکن اگر آپ مجھے میں کہتا ہوں اس کو تو نہیں نا برداشت کر سکتے، جی 4 سال کر دو، 5 سال کی جو پیریڈ ہے نا، ایک کا ختم کرو، 4 سال کر دو۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا مل رہا ہے ہمیں جو ہمیں مارشل لا میں نہیں ملتا؟ کس وجہ سے ہم کہیں کہ ہمیں جمہوریت چاہیے مارشل لا نہیں چاہیے؟ مجھے اس بات کا جواب آج تک نہیں ملا کسی سے۔ جی عوام کو اس سے کیا، جمہوریت ہو، مارشل لا ہو، بادشاہت ہو، جب عوام کو ملنا ہی کچھ نہیں تو جو مرضی نظام ہو، یہ صرف سیاستدانوں کی باتیں ہیں، جمہوریت جمہوریت، جن کو ملتا ہے وہ روتے ہیں۔ نہیں، عوام کو کیا ملا، کیا فرق بتائیں؟ جب جمہوریت مارشل لا میں عوام کو یہ نقصان ہے اور جمہوریت میں عوام کو یہ فائدہ ہے، اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا۔ نقصان فائدہ کا نہیں، اس وقت عوام بولی بس نعرے لگا رہی ہے، مل کچھ نہیں رہا، جمہوریت میں مارے ہی کھا رہی ہے۔ نہیں مل جائے گا جمہوریت، جب جمہوریت لیکن ڈیفرنس کیا؟ عوام کہے نا جی کہ عمران خان صاحب آپ طریقہ انصاف کے ہیں، سیکنڈ لیڈرشپ کون سی ہے؟ کبھی الیکشن ہوا ہے جماعت میں نہیں، کبھی پیپل پارٹی میں الیکشن وہ ہوا ہوگا نہیں، ابھی میری وقت، بات نہیں، ابھی وقت۔ کون نہیں ہوگا، سب فراڈ ہوگا۔ کون کھڑا ہوگا نواز شریف کے سامنے؟ میں ہوں گا۔ عمران خان کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ تو یہی میں سوال ہے کہ تو پھر ہمیں کیا نہیں مل رہا مارشل لا میں جو جمہوریت میں مل رہا ہے، اس کا جواب نہیں آپ دے رہے۔ میں کہتا ہوں ان کو پہلے خود ٹھیک کریں گے پھر انصاف، پہلے لیکن خود عوام کو کیا ملا؟ عوام کو ایسی چلے گی۔ تو عوام کے لیے تو پھر جو مرضی ہو، جمہوریت ہو، مارشل لا ہو، صدارت ہو، بادشاہت ہو، عوام کو اس سے کیا لینا دینا؟ کیوں عوام مارے کھا رہی ہے؟ کیوں جی مارشل لا نہیں قبول اور جمہوریت قبول ہے، یا جمہوریت نہیں قبول، مارشل لا قبول؟ مارشل لا نہیں بولتے ہیں، لیکن مارشل لا میں گاتا کیا عوام کا مین کچھ بھی سوال نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں تو پھر جاتا، تنگی کیا عوام کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر عوام کیوں دنیا یہ، جیسا قانون بنا کہتا جمہوریت میں چلو، کچھ بھی نہیں۔ لیکن دنیا ہی بادشاہت پہ جا رہی ہے۔ سعودیہ میں دیکھیں آپ، ادھر اسپین میں دیکھیں آپ، ادھر انگلینڈ میں دیکھیں، خود بادشاہی رول ہے۔ نہیں بات صحیح، ویسے ہی بات بہت سے ملک میں آپ کو بتا سکتا سب میں ہے، پورے یورپ میں بادشاہ ہے، تو پھر مگر وہ بادشاہ نہیں، اس طرح کی بادشاہ نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پورے یورپ میں بادشاہت ہے لیکن عوام کو کچھ مل رہا ہے۔ عوام یہ مطالبہ نہیں کرتی جمہوریت ہو، مارشل لا ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں جہاں سے ملے وہ نظام ہو۔ اسی لیے میں سوال کرتا ہوں کہ جمہوریت میں عوام کو کچھ نہیں مل رہا تو مارشل لا میں بھی کچھ نہیں، تو ہمیں کیا لینا دینا؟ یار جمہوریت میں سب کچھ مل پھر رہا ہے، عوام کیوں لڑتی رہتی ہے جی مارشل لا نہیں جمہوریت، یا جمہوریت نہیں مارشل لا؟ سب کچھ مل رہا ہے، کوئی نہیں کہتا جمہوریت۔ عوام کو جو بھی آئے، جمہوریت آئے، صدارتی آئے، کچھ بھی آئے، اس کو کوئی تو عوام کو یہی ہے نا اپنے مطالبات رکھنے چاہیے، جو سا بھی نظام ہے۔ مطالبات یہ عوام سے کہتی ہے کہ میں جو تھانہ سے اٹھا رہا ہے، بس یہ عوام ہے۔ میں تجھے عوام کا بارے تھانے کی سیاست کرتی ہے بس۔ میں تجھے بتایا نہیں، انہوں نے بولا، عوام نے بولا 50 رشتے مارنے والے آدمی زیادہ رکھو، یہ وہ عوام ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ ویڈیوز، یہ رہنمائی ہو رہی ہے نا عوام کی، جب عوام ٹھیک ہوگی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سیاستدانوں کو عملی مظاہرہ کرنا چاہیے، خالی نیتیں اچھی ہیں اب۔ بس دوسرا کھڑا عوام جب ووٹ نہیں دے گی، گجرات کا چوئی ساتھ آئے گا جی جماعت اسلامی کا، وہ ہمارے گاؤں آیا، الیکشن لڑ رہا ایم ایل اے، ان کو درخواستیں دے گی، یہ ہماری گلی پکی کرا دو، یہ نالا پکا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ پھر وہ آیا،
انہوں نے بولا بھائی میں الیکشن جیت بھی جاؤں نا، میں نالیاں پکی نہیں کرانی، میں سڑک پکی نہیں کرانی، میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، میں نے بولنا ہے ادھر اسلامی نظام پہ۔ وہ جیت سکتا ہے ادھر؟ نہیں صاحب، اس نے بولا کہ میں بن گیا، مجھے دینا ووٹ خدا بات ہے، میں بن گیا، میں پھر بھی نالی یہ پکی نہیں کرانی۔ ہماری گلی محلے کی سیاست یہ ہے نا، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، میرا کام ہے قومی اسمبلی میں۔ پھر اس کو ووٹ نہیں ملتے۔ ہماری عوام کا یہ شعور ہے، یہ بات جو نالیاں نہیں بنائے گا اس کو ووٹ نہیں دینے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ایم این اے بھی ہو، ہماری نالی پکی ہو، جی ہاں، جس طرح بھی کروائے، جی ہاں، اور ایم این اے کرواتے ہیں، ایم پی اے یہ کرواتے ہیں، چاہے کسی آدمی کے ذریعے کرواتے ہیں۔ یہی ہے نا، تو ہم ایک نالی بننے پہ تالیاں مارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جی بہت کام کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جو لگاتا ہے پیسے وہ جیتتا ہے، کیونکہ سیاست یہی ہے، اس کا کام نہیں ہے نالیاں بنانا، نالیاں بنانا قومی اسمبلی کے بندے کا کام نہیں ہے۔ فوج پاک فوج زندہ باد ہے، پاک فوج زندہ باد ہے۔ پاک فوج نہ ہو تو یہ صحت ملک کھا لے، ختم کر لیں۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نئے پروگرام میں آپ کو اگر وقت ہوا تو دعوت دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ویورز یہ تھی ایک مرتبہ پھر استاد شبیر احمد صاحب کی رائے آپ نے دوبارہ سنی تجزیے کی شکل میں۔ دیکھیں، جلال بادشاہی ہو کہ ہو جمہوری تماشا، علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، جلال بادشاہی ہو کہ ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دیکھیں، اگر سیاست ہو، جمہوریت ہو، بادشاہت ہو، صدارت ہو یا کوئی بھی نظام ہو، اگر اس میں سے دین کو نکال دیں گے تو چنگیزی رہ جائے گی، صرف کچھ نہیں رہ جائے گا، کفر رہ جائے گا، تباہی رہ جائے گی۔ تو اس لیے اپنے ہر نظام میں، اپنے ہر کام میں اسلام کو داخل کریں، دین کو داخل کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔